بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ رب جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑی ہو، میدان ہی ہو یا صحرائی ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں وہ نہیں جا پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق ان گدھوں کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت انسانیت دجال اور دجال کی قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی سب نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔